صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، جمعہ کا دن ہے 10 محرم، یزیدی لشکر امام حسین کے سامنے آ گیا۔ امام حسین کے ساتھ 72 تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کی صف بندی کی۔ لشکر کی کمر پر عورتوں کے خیمے اور خیمے کے گرد خندق، کیونکہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کی بیک سیف ہونی چاہیے، ورنہ وہ پیچھے سے حملہ ہوگا اور وہ خطرناک ہوگا۔ پیچھے خیمے، خیموں سے آگے خندق کھود دی گئی، خندق میں آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، خیموں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واقعی یہ بات بہتر رہی۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار قرآن آپ نے سامنے رکھا، کچھ تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا رہا ہے۔ عمر بن سعد نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا سبا سالار ہر کو بنایا۔ تمام حجت کے لیے سب کے سامنے جو خطبہ دیا، امام حسین کھڑے ہوئے، ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہے، سر پہ امامہ شریف۔ سنو، غور سے سنو، میں تمہیں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد کہا سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے لیے باعث سعادت نہیں ہوگا، تمہارے پاس میرے قتل کی کوئی دلیل نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ اگر تم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے تو میرا اللہ میرا مددگار ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی میرے والد ہیں، رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یزیدی لشکر سے نام پکار کے کہا، تم نے لکھا خط، تم نے خط لکھے، کوئی جواب نہیں دے رہا، سب سر جھکائے جو ہے وہ نیچے بیٹھے۔ اب اگر تم بیزار ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس ابن اشس نے یہ کہا، آپ ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، امان دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب مسلم بن عقیل نے طوع نامی عورت کے ہاں پناہ لی تھی تو وہ تمہارا ہی بھائی تھا محمد بن اشس جس نے مخبری کی تھی، ان کو بھی امان کا ہی چکمہ دیا گیا تھا نا، دھوکہ سے گرفتار کروایا نا۔ تم اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے، تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ میں خدا کی قسم ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ البدایہ والنہایہ بن سعد نے پہلا تیر چلایا، اور اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور تیر چلا کے یہ کہنے لگا سب گواہ ہے نا، سب سے پہلا امام حسین کے لشکر پر میں نے تیر چلایا ہے۔ جنگ کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے عرب کے اندر، ایک آ کے لڑتا تھا، ایک یہ طریقہ تھا، یا گمسان کی جنگ ہو جاتی۔ تو کربلا کے اندر دونوں طرح سے ہوئی ہے، انفرادی بھی اور حملہ بھی۔ یزیدی جب دیکھتے تھے کہ امام حسین کے لوگ جو ہیں وہاں پر غالب آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یک بار کی حملہ کر دیتے تھے، مل کے حملہ کر دیتے تھے، لا کو توڑ دیتے تھے۔ شمر ذی الجوشن یزیدی لشکر کا میسرہ کا سردار تھا، اس نے امام حسین کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ امام حسین کے 32 سوار تھے، انہوں نے ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ یزیدی گدھوں کی طرح بھاگنے لگے۔ عروہ بن قیس کہ جب درگت بننے لگی تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کی طرف بھیجا، کچھ پیدل اور تیر انداز بھیجو ورنہ ہم گئے۔ اس نے 500 زرہ پوش امام حسین کے 32 بندوں کے لیے بھیج دیے۔ امام حسین کے لشکر کے سامنے جا کر انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ ان 32 سواروں کے گھوڑے جو تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑے زخمی ہو کے نیچے گر گئے۔ لیکن آفرین ہے امام حسین کے سواروں کی، وہ اب پیدل ہو کر لڑنے لگے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابن اسیر جلد 4 سوار 60 پہ ہے۔ یہ سوار جو تھے وہ پیدل ہو کر جب لڑنے لگے تو اس بہادری سے لڑے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب یہ یزیدی ظالم خیموں کی طرف بڑھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ آپ کے ساتھیوں کے جو خیمے تھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ خیموں کو جب آگ لگی تو امام حسین فرمانے لگے پریشان مت ہو، ہماری بیک ابھی بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خندق ہے اور آگ کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ شمر لعین امام حسین کے ازواج کے خیمے کی طرف بڑھا، اس نے ایک تیر تو وہاں چلا دیا تھا، جب حملہ کرنے لگا تو اسے روکا گیا، کہا نہیں، عورتوں کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ شمر کے ساتھیوں نے یہ کہا۔ ظہر تک آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، ہر بھی شہید ہو گئے۔ ہر جو ہیں وہ لشکر چھوڑ کر یہاں شامل ہو گئے تھے، کہنے لگے مجھ سے جو گستاخی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں۔ ہر بھی شہید ہوئے۔ آپ کے جو ساتھی تھے باہر کے ملے ہوئے وہ سب کے سب باری باری ظہر تک شہید ہو گئے۔ اب صرف آپ کے اہل بیت بچے۔
علی اکبر جو 18 سال کے، جن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جو سہارا ہے امام حسین کا، علی اکبر قریب آئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، آپ نے بنا آنکھوں پہ پٹی باندھے بھیج دیا۔ تو انہی کی اولاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام، ہی کے دو بچے ہیں، آج انہوں نے پٹی باندھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے، آج نہ پٹی بندھی ہے نہ علی بچے گا۔ آپ نے روانہ کیا، روانہ جب کیا بس اتنا کہا، بیٹے جب ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو اتر کے مجھے مل لینا۔ یار خود سوچو، جس کا بیٹا 18 سال کا جوان ہو اور نظروں کے سامنے جا رہا ہے، اور یہ کنفرم ہے، یقینی طور پہ یہ زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ علی اکبر نیچے اترے، سینے سے لگایا، چوما، کہا چل بیٹے سوار، چلے، کہا بیٹے ایک دفعہ اور رک جانا، نیچے اترے، گلے سے لگا، پھر وہ سوار ہو کے جانے لگے، بیٹے ایک دفعہ رک جانا، پھر نیچے اتر کر پھر گلے سے لگا۔ پھر جب سوار ہوئے تو کہا بابا اب بند بلانا، مجھے جانے دو۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ حضرت علی اکبر جس طرف جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یزیدی آپ کے برابر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے۔ تو اس وقت اگر آپ کو پانی مل جاتا تو کوئی یزیدی بچتا نہ، مگر پیاس نے بے جان کر دیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، وہ نیزہ آپ کے سینے میں لگا۔ آپ نے بلند آواز سے پکارا اپنے والد گرامی کو، یا ابتا ادرکنی۔ امام حسین دوڑے، یزیدی بھی بولے حسین، اپنے بیٹے کو آ کے پکڑ لے۔ وہ تو تنگ کرنا چاہتے تھے، آپ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو پکڑا۔ اس وقت تک آپ نیچے گر چکے تھے، بیٹے کا سر لے کے اپنی جھولی میں رکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کہنے لگے بیٹے ماں کی یاد آتی ہے تو میں گھر لے چلوں؟ کیا نہیں بابا، اگر یہ نیزہ نکال دو نا تو شاید میں اور لڑ سکوں۔ پر نیزے کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام 56 سال کے تھے، مگر بال سفید نہیں تھے۔ جب بیٹے کی روح نکل گئی، علی اکبر کا لاشا جوان ہاتھ میں پکڑا تو جہاں وہ گرے ہوئے تھے وہاں سے لے کے خیمے تک، لاتے تک آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وہاں باہر جا کر لاشے کو لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن، یہ آپ کے داماد بننے والے تھے۔ یہ قاسم بن حسن انہیں بڑے پیار سے پالا تھا، امام حسن کے بیٹے ہیں، آ کے اجازت چاہتے ہیں، جامع شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے روتے ہوئے اجازت دے دی۔ آپ نے اس بہادری سے حملہ کیا کہ یزیدیوں کے چھکے چھڑا دی۔ آپ کا حملہ شیر کی طرح ہوتا، تلوار کا وار، شیر کے پنجے کی طرح۔ عمر بن سعد ازدی نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، وہ زخم بڑا گہرا لگا، آپ تڑپ کے نیچے گرے۔ اور یزیدی کیا کرتے تھے، آپ کے خاندان کا جب گرتا تو بڑا شور برپا کر دیتے، اور امام حسین کی نظر رہتی تھی جو لڑنے کے لیے جا رہا، آپ پیچھے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ایک دم سے گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام حسین ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ درد سے آپ اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ آپ بہت روئے، سینے سے لگایا۔ قاسم کو آپ نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، ان کا لاشا اٹھا کر لائے اور علی اکبر کے ساتھ آپ نے لیٹا دیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے، جب قاسم کو اٹھا کر لا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاؤں آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، آپ یوں رگڑتے ہوئے زمین کے ساتھ اپنے پاؤں خیمہ کی طرف پڑے۔ اس کے بعد حضرت زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی، انہوں محمد کو کہا میں بھی نذرانہ دینا چاہتی ہوں۔ انہوں محمد بھی گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد آپ خود جانا چاہتے تھے، مگر حضرت عباس غازی علمبردار جو ہے وہ تشریف لائے، کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب چلوں۔ آپ نے فرمایا روکتا تو نہیں میں تمہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک کام کرو کہ خیموں کے اندر بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، تم جاؤ جا کے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس غازی علمبردار جو بچپن سے ہی امام حسین کے لیے پانی لاتے تھے، کوفہ میں ایک دفعہ حضرت علی نے یہ کہا جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ، میرے بیٹے حسین کو پیاس لگی ہے۔
آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، وہ جو توپ نہیں پہنتے وہ پہنا، دوڑتے ہوئے گئے، سر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا ہوا، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پانی پیالے سے یوں یوں نیچے گر رہا ہے اور پورے کپڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے پانی سے بھیگے ہوئے۔ آج بھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے آگے بڑھے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ وہ کھڑی ہوئی دیواروں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھر کے لائے، سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آواز آئی حسین تک پانی نہ پہنچنے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا پھر تم بچو گے نہیں، اب ہر ایک کی کوشش ہے کہ یہ مشکیزہ پہنچے نا۔ آدمی آگے بڑھا، زرارہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور یہ ایک شولڈر پر وار کیا، پورے کا پورا بازو جو ہے وہ کاٹا، بازو نیچے گرا، آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، ایک ظالم نے پیچھے سے بڑھ کے پھر وار کیا، نوفل بن ارسط نے وار کرا تو یہ بازو بھی کاٹ دیا، آپ نے اپنے منہ مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا، اس کے منہ کو پکڑا اور بڑے زور سے دانتوں سے پکڑا، مگر تیروں کی بچھار کی اور مشکیزہ بالکل جو ہے وہ چھلی کر دیا، پانی نیچے گر گیا، آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ یوں گھوڑے کی طرف یوں، حکیم بن طفیل نے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور جان آپ نے خیرات کر دی۔ امام حسین اب خود روانہ ہونے کے لیے نکلے، خیموں میں جا کے سب کو وصیت کی، صبر کی، گھوڑے کے اوپر بیٹھے جب چلنے لگے تو حضرت زینب نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، گھوڑے کو چلاتے ہیں مگر گھوڑا چلتا نہیں، گھوڑے نے یوں اوپر منہ کر کے نیچے کیا، آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ، ان کو سکینہ بھی بولتے ہیں، اس کا پروننسیشن، حضرت سکینہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے روکے ہوئے، تم جس کو بھی لے کے جاتے ہو واپس نہیں لاتے، اب میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ نیچے اتر آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، حضرت زینب سے یہ کہا یہ جب بھی رات کو سوتی یہ میرے سینے سے لگ کے سوتی ہے، اس کا خیال رکھنا، جب خیمے یہ میرے بعد جلا دیں گے، یہ تم پہ حملہ کریں گے، مگر تم ہی نے سنبھالنا ہے، اب سب کا سب ہے، میری بہن تیرے سر کے اوپر ہے، اب میں چلتا ہوں۔ امام حسین چلنے لگے تو آواز آئی ذرا رکیے، یہ آپ کا بیٹا علی اصغر جو ہے یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ ایک تاریخ طبری نے جو لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ علی اصغر کی ولادت ہی کربلا کے اندر ہوئی ہے، لیکن دوسری روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ 6 ماہ کے تھے۔ کہنے لگی یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، آپ اس کے لیے تو تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ امام حسین نے فرمایا میں اب جاؤں گا تو وہ یہ سمجھے گے کہ شاید یہ معافی چاہتا ہے، کہا نہیں، بچہ بھی ایک دفعہ لے جائیے، یہ نہ کہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ہم پانی دے دیتے۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ جب لیا تو بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں آتے ہی چپ کر گیا، حالانکہ ہوتا یہ ہے نارملی بچہ ماں کے پاس چپ کرتا ہے، باپ کے پاس روتا ہے، علی اصغر ماں کے پاس رو رہا ہے، باپ کے پاس آئے تو چپ کر گئے۔ آپ نے یوں ہاتھوں پہ رکھا اور جب آگے بڑھنے لگے، سنو اس بچے کو تو چند گھونٹ پانی دے دو، آواز آئی ایک شرط، بایت، پانی بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ فرمانے لگے نہیں، بایت نہیں کرتا۔ آپ بچے کو لیے کھڑے ہیں، قریب تھا کہ بچے کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ تو بیچ میں وہی تھے نا کہ جو حضرت علی کو جانتے تھے، امام حسن کو جانتے تھے، امام حسین کو جانتے تھے، کوفہ میں تو آپ کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، قریب تھا کہ ہلچل مچتی۔ شمر نے یہ کہا کہ تیر چلاؤ، یہ بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ نشانہ لیا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تیر تھا کہ جو گھوم کے چلتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے باڈی کے اندر، تیر یہاں سے لگا، یہاں سے پار ہو گیا، خون سے آپ کے ہاتھ بھر گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو یوں لے کر علی اکبر کے پاس جا کے رکھ دیا اور اپنی تلوار سے آپ ریت کو یوں ہٹا کر اس کے اندر رکھ رہے۔ تخیل میں آیا ہوگا، بابا علی سے کہتے ہوں گے بابا اسی تلوار سے خیبر میں آپ لڑے تھے نا، تلواروں کے ساتھ دروازے اکھاڑ دینا تو شاید آسان ہو، پر اپنے 6 ماہ بچے کی قبر کو بنانا بڑا مشکل ہے بابا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، اب نے تلوار لی اور زوجہ سے کہنے لگے اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب اسے جنت سے ہی پانی ملے گا۔ گھوڑے پہ بیٹھے، سڑ پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب چلے، اب حالت دیکھنے والی تھی، لگتا تھا امیر حمزہ ہے، لگتا تھا علی ہے، تلوار چلتی برابر میں، ہر بندہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ لوگوں نے یہ کہا یہ اکیلا تم اکیلے سے نہیں رکے گا، تیروں کی بچھاڑ کر دو۔ ایک امام حسین کے اوپر
تیروں کی بارش کر دی. ایک تیر آپ کے منہ پہ لگا کے آپ نے کھینچ کے باہر نکالا. باہر جب نکالا تو ہاتھ سارے خون سے جو ہے وہ بھر گئے. آپ کے ساتھ ابو شمامہ ساعدی تھے. کہنے لگے نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھ لیں. امام حسین نے کہا جنگ روک دو, مجھے نماز پڑھ, جنگ روک دو. وہ کہاں روکتے؟ وہ تو تلاش کر رہے تھے کہ شیر کسی طرح زخمی ہو کر گرے تاکہ ہم اپنا جلدی سے جنگ کو ختم کریں, مقصد پا لیں. امام حسین نے ڈھال ہو کر نیچے گرے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کسی نے تیر چلایا لیکن ابو شمامہ جو تھے وہ آپ کے آگے آ گئے. تو جو تیر آتا اب یوں بھاگ کر آگے آ جاتے اور آپ نے نماز کی نیت کی. امام حسین جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ابو شمامہ ساعدی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, آپ کو شہید کر دیا گیا. صلاۃ الخوف آپ جانتے ہی نا کیسے پڑھی جاتی ہے. ایک رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ فوجی اور ایک کھڑے ہو کر. تو ہاں اب سارے تو دنیا سے چلے گئے, تو ابو شمامہ ساعدی کھڑے ہو کر دفاع کر رہے ہیں اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شہید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ساروں نے حملہ کر دیا. انہیں معلوم ہے کہ جب نماز میں اہل بیت چلے جاتے ہیں پھر دنیا کی خبر انہیں نہیں رہتی. ابن شریک تمیمی نے بائیں کندھے پر وار کیا, پھر سنان بن ابی عمر نے نیزہ مارا. اتنے میں آپ سجدے میں جا چکے تھے اور ابو شمامہ شہید ہو چکے تھے. البدایہ میں ہے کہ سنان نے آپ کو ذبح کر دیا, تلوار کا وار کیا, گردن کاٹ دی. کیسے ہیں مسلمان؟ حجر اسود کو تو چومتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں کیونکہ نبی نے ایک بار چوما تھا, اور وہ امام حسین کو تو کئی بار یہاں سے چوما اور خنجر لے کر اسے کاٹنے کے لیے آ گئے. حجر اسود پر جن لوگوں نے حملہ کیا, آپ میرا حجر اسود کا لیکچر سن لیجئے, اس پر جو حملہ کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا, اس کو کاٹ دیا جاتا تھا, اسے جلا دیا جاتا تھا کہ حجر اسود پر حملہ کیا ہے. اور پتھر پر حملہ کرنے والوں کو تو تم لوگوں نے مار دیا. جنہوں نے امام حسین کی گردن پر حملہ کیا, کہ جنہیں بار بار میرے نبی نے اپنی زندگی میں چوما اس گردن کو, یزیدی بدبخت لشکر نے آپ کے جسم مبارک کے کپڑے بھی اتار لیے. جبہ قیس بن محمد اشس نے اتارا, اسود بن خالد نے نالین اتار لی, عمر بن یزید نے امامہ اتار لیا, سنان بن انس نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی. تاباری نے لکھا کہ بعد میں یزیدی لشکر نے امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے. گھوڑے اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا. امام حسین نے جسد انور پر نیزے کے 33 زخم تھے, نیزوں کے 33 زخم تھے, تلوار کے 34 زخم تھے. البدایہ و نہایہ میں ہے کہ عمر بن سعد نے پھر حکم دیا کوئی عورتوں کے قریب نہ جائے اور اس بچے زین العابدین کو ہاتھ نہ لگائے. امام حسین کی شہادت ہوئی. مسند امام احمد جلد پہلی صفحہ 242 پہ ہے, اور البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں رأیت النبی فیما یرن نائم وذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بابی انت و امی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ. جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس دن بنصف النہار میں اشعث اغبرہ, پراگندہ آپ کے پریشان بال ہیں اور ہاتھ میں خون ہے, ایک شیشی ہے اس کے اندر خون ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن یاد رکھا, فوجدناہ قتل ذلک اليوم, پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ اسی دن ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا. اہل حدیث کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں امام حسین پہ رنج و تکلیف کا ہونا اس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں حضور کو رنج ہوا. اہل حدیث کے امام محمد بن حسین آجری اپنی کتاب الشریعہ پہ لکھتے ہیں الف الف لعنت علی قاتل الحسین. تاریخ دمشق 14ویں جلد ہے اور 229 صفحہ ہے. تہذیب و تہذیب جلد پہلی ہے, صفحہ 430 ہے. ایک عورت ام سلمہ کے پاس روتے ہوئے آئی, امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اس نے بتایا, آپ نے بد دعا کی کہ اللہ ان کے گھر آگ سے بھر دے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا. موجم الکبیر روایت 2862, سمعت الجن تنوح علی الحسین, فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو سنا کہ وہ امام حسین پہ رو رہے تھے
نبرات شرح عقائد صفحہ 133 واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ او رضی بہ، اتفاق ہے اس بات پر کہ جس نے قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے حکم دیا اس پہ بھی لعنت، اور جس نے اجازت دی اس پہ بھی لعنت، اور جو